ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور جب وہ مجھے ایک محفل میں یاد کرتے تو میں اس سے بہترین محفل جو کہ فرشتوں کی محفل ہے اس میں اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. کین یو امیجن دیٹ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جیسی ناچیز کو یاد کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ زندہ ہے, اور جو بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں یاد کرتا خواہ اس کی مثال ایسے ہو کہ وہ مردہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ رات کو کفار کے کیمپس میں چلے جاتے تھے تو ان کے کامریڈز, ان کے ساتھی, ان کے کمپینینز ان کو کہتے تھے کہ خالد بن ولید آپ کیوں رات کو اکیلے چلے جاتے ہو, آپ ایٹ لیسٹ ہم میں سے کچھ کمپینینز ایک گروپ کی فارم میں جاؤ, آپ اکیلے کیوں جاتے ہو. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح, اور جو نہیں ذکر کرتا وہ مردہ کی طرح. تو یہ 60,000 مردہ لوگ ایک زندہ انسان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو وضو میں ہونا, کسی پریئر میٹ پہ بیٹھنا, کسی مسجد میں جانا. ذکر تو اتنی بہترین چیز ہے دیٹ یو کین کنیکٹ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسٹریٹ اوے. اب بھی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنیکٹ ہو سکتے ہو, کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ ذکر کرنا کوئی چوائس نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری کہ جو کوئی میرے ذکر سے, میری یاد سے منہ پھیرے گا. اعرض کا مطلب ہوتا ہے if you are presented with something and you reject it totally, مطلب you cannot reject anything anymore. اعرض کوئی اپرچونٹی ہے, یہ کوئی دین کا کام ہے, آپ نے اس کو لات مار کے سائڈ پہ کر دی ہے. فَإِنَّ لَهُ most definitely 100% you cannot affirm anything anymore. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ اس بندے کے لیے ایک miserable, ایک wretched life ہے اللہ کے اس اصول کے تحت کہ جو کوئی اللہ کی ذکر سے, اللہ کی یاد سے منہ پھیر لے گا اس کے لیے ایک miserable, ایک wretched life ہے. نہ صرف یہ بلکہ سورہ حشر کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بلا دی ہے. تو اللہ نے ایسا کر دیا کہ خود کوئی بھول بیٹھے ہیں. ہزاروں لوگ آپ دیکھتے ہو کہ بس مگن ہے, پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں. هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق ہیں, یہی لوگ نافرمان ہیں. ذکر کرنا یہ نہیں کہ بس آپ تصدیق لے کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. علماء کہتے ہیں اس استغفار پہ بھی استغفار کرو. قرآن مجید پڑھنا سب سے بہترین ذکر ہے, نماز پڑھنا سب سے بہترین ذکر ہے, مسنون دعائیں جو آپ سے اوتھینٹک دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھنا سب سے بہترین ذکر ہے. ٹھیک ہے, یہ کیٹیگرائزیشن ہے, قرآن, نماز, مسنون دعائیں اور پھر ذکر اذکار باقی سارے.